اسلامک بیانات اور موٹیویشن ویڈیوز کے لیے ہماری چینل حافظ ایس ایم موٹیویشن کو سبسکرائب کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے بھائیو، صحابہ کرام کے مواعظ یعنی ان کے جو نصیحتیں ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ کونوا مصابیح الہدی، کہ ہدایت کے چراغ بنو، یہ کہتے تھے ہدایت کے چراغ بنو، یعنی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے اور روشنی پہنچانے والے بنو۔ ہاں، کیوں؟ ایمان والوں کی یہی ذمہ داری ہے۔ تو فرماتے تھے کہ کونوا مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بنو، ومنابع الحکم، اور حکمت کے سرچشمے بنو، یعنی اچھی اچھی عمدہ باتیں لینے والے دینے والے بنو۔ حکمت کی باتیں، حکمت سے مراد سنت بھی ہو سکتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں، سنت کی باتیں، اس کے لینے دینے والے بنو، یعنی وہ چیزیں اپنی زندگی میں بھی آوے اور دوسروں کی زندگی میں بھی آوے۔ یہ ان کی نصیحتیں ہیں کہ کونوا مصابیح الہدی وینابیع الحکم، حکمت اور سنت کہ اس کے سرچشمے بنو کہ تمہاری زندگی سے لوگوں کو یہ ملے۔ جیسے پانی کی نہر ہوتی ہے، پانی کے چشمے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو اور ہر مخلوق کو وہاں سے پانی ملتا ہے۔ تو ایسے کہ تمہاری زندگی سے لوگوں کو یہ چیزیں ملی، کیونکہ جہاں پانی جاری ہوتا ہے وہاں مخلوق جاتی ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھی بھی پانی پینے کے لیے وہاں آتے ہیں، ان کو پانی زیادہ چاہیے، تو ایک نہر ہے وہاں، ندی ہے، تو وہ پانی پینے کے بعد یہ مثال کہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہو قیمتی اور لوگوں کو نفع دینے والی، تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ قیمتی چیز کیا ہوتی کہ حکمت کی باتیں، سنت کی باتیں، دین کی باتیں۔ بحقت الحکمت تم ہدایت کے چراغ بنو اور حکمت کے سرچشمے بنو۔ اور تیسری بات کہ کونوا احلاس البیوت، کہ اپنے گھر کے ٹاٹ بنو۔ ٹاٹ بچھاتے ہیں گھر کے سامنے تاکہ لوگ پاؤں پوچھ کر اندر آوے۔ یہ مطلب، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سمجھ لیں اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ ٹاٹ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، کہ سادہ زندگی جو ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، اس میں بوجھ نہیں ہوتا خرچوں کا، فیشن کا، دوسری چیزوں کا۔ سادہ زندگی ہے۔ دوسری بات سادگی میں یہ ہوتی ہے کہ زندگی سادہ ہوگی تو سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور زندگی فیشن پر ہوگی، زینت پر ہوگی تو سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ ہاں، کہ سادگی سے آدمی جلدی سنت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ سادگی میں نہیں ہوتا، فیشن میں ہوتا ہے، زینت میں ہوتا ہے، تو اس کو سنت پر آنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ نصیحت کی ہے کہ حکمت کے چراغ بنو، ہدایت کے چراغ بنو، حکمت کے سرچشمے بنو، اور اپنے گھر کے ٹاٹ بنو، یعنی سادہ بنو۔ یہ ان کی نصیحتوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت جو پیدا کی ہے، یہ عام امتوں کے مقابلے میں اس کی نوعیت، اس کی حالت الگ ہے۔ یہ امت یہ بہترین امت ہے، بہترین امت۔ یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو، تو بہترین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہترین قوم ہے، بلکہ تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہارے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، اس وجہ سے تمہارے اندر بہتری آئی ہے۔
اور وہ ذمہ داری اور پابندی سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے دین کی ہے. ہاں، کہ ہمارے پاس ایسا دین ہے کہ اس دین کے ہم وارث ہیں اور اس دین کے ہم پابند بھی ہیں. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، بلکہ جو دین آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا ہم کو وارث بنایا. جیسے ماں باپ کی مال ملکت کی ان کی اولاد وارث ہوتی ہے تو وہ سنبھالتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ترقی دیتی ہے. ایسے ہی ہم کو اس دین کا وارث بنایا گیا ہے. ہم قرآن کے وارث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے، دین کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے. جیسے ماں باپ ملکت کو اولاد پر چھوڑتے ہیں، ایسے ہی اس کو ہمارے اوپر چھوڑا ہے. اس لیے ان کا مرتبہ، اس کو امت کا مرتبہ بڑا ہے. لیکن بڑا کب ہے؟ جبکہ وہ اس بات کو سمجھے. اگر یہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو یہ سب زیادہ نیچے گریں گے. ہاں، کیونکہ جب کسی کی جگہ اوپر ہوتی ہے اور وہ اپنی جگہ نہ سنبھالے تو اس کو نیچے، جیسے یہ بجلی کا یہ بلب تو گلو اس کی جگہ اوپر ہے، اب وہ شارٹ ہو گیا، اپنا کام نہیں کرتا تو وہاں سے نکل کے پھینک دیں گے. جی ہاں، یہ اپنا کام نہیں کرتا تو چھوڑو اس کو پھینکو. تو جو اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا وہ گرے گا، یہ مطلب ہے. ہاں، کہ جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا وہ گرے گا، اور جو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا وہ ترقی کرے گا. حدیث شریف میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس پر پابند کرنے کی وجہ سے، اس کی دعوت تعلیم کی وجہ سے، کتاب کی، اللہ بہت سے لوگوں کو اوپر لے جاتے. جیسے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام ہیں کہ وہ تو اونٹوں کے پیچھے رہتے تھے رات دن. وہ کون سی کالج میں پڑھنے گئے تھے، کون سی یونیورسٹی میں گئے تھے؟ جی ہاں، وہ تو اونٹوں کے پیچھے رہتے تھے، اونٹ پالتے، جانور پالتے. لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنے اندر لیا تو وہ لوگوں کو رہبر بن گئے. لوگ ان سے رہبری لیتے ہیں. تو یہی حال ہے. اس لیے میں تو ہماری جو خیر ہے اور ہماری جو ترقی ہے وہ تو ہمارے دین کی وجہ سے. ہاں، دین نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں، اپنی جگہ چھوٹ گئی. ہاں، ہماری جگہ، ہمارا مرتبہ وہ اپنے دین کی وجہ سے. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. حکم بھی یہی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے 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 مر جاؤ. کوئی 2 4 5 دن کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ مانتے مانتے موت تک مانو، مانتے مانتے مر جاؤ. یہ ذمہ داری ہے. یعنی دین سیکھنا، دین سیکھ پر عمل کرنا اور دین کی محنت کرنا تاکہ دوسروں میں دین جاوے. یہ ماننے کا یہ مطلب ہے کہ مانتے مانتے مر جاؤ، اس کا یہ مطلب ہے. یہ ہمارے اصلی کام ہے. جب اصلی کام نہیں ہوگا تو پھر کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس لیے دین کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اپنی زندگی کو عبادت والی بنانا، کیونکہ ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا. دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی دولت، یہ تو اللہ نے غیروں کے لیے بنائی ہے. ہاں، کیونکہ ان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے. 2 4 دن کی زندگی کے علاوہ ان کے پورے نہیں. پھر ان کے کفر کی وجہ سے آگ ہی آگ ہے، اور وہ بھی کہاں کہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے. ہاں، اس لیے یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے بچا کر اپنا دین دیا ہے. اس لیے اس دین کی حفاظت بھی کرنی ہے. ہاں، دین کی حفاظت کرنی ہے. اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو صحیح بنانا ہے. کیونکہ ایمان صحیح ہوگا تو ارکان آدمی ادا کرے گا صحیح.
ایمان میں کمزوری ہوگی تو وہ ارکان کے ادا کرنے میں سستی کرے گا، نمازیں بھی چلی جائے گی، زکاتیں بھی اڑ جائے گی۔ ایمان کے کمال کی وجہ سے فرائض ادا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جب ایمان میں ذوق ہوگا تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں آدمی کو پھنسائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامانوں میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک گزارے کا بھی سامان ہے، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو زینت دی ہے۔ زینت، شوق، کہ اس کی وجہ سے شوق پیدا ہوتا ہے ان کے لینے کا۔ تو دنیا کے اسباب میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک گزارے کا بھی سامان ہے، وہاں تک تو کوئی گناہ نہیں کہ دنیا کے اسباب سے اپنا گزارا کرے، کھائے پیے پہنے اوڑے، جی اپنی ضرورت پوری کرے، دوسروں کے حقوق ادا کرے، یہاں تک تو کوئی حرج نہیں۔ پھر آگے اس کا شوق، اس کے فیشن، ہاں یہ آدمی کو غافل کرے گی، یہ غافل کرے گی، اور اس کی ترقی کی وجہ سے پھر حق بات قبول کرنا مشکل پڑے گا۔ آدمی کے پاس مال زیادہ آتا ہے تو پھر مال جو ہے وہ حق بات سمجھنے نہیں دیتا۔ ہاں، جیسے چکنے کاغذ پر آپ کوئی لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکتے، کاغذ چکنا ہو گیا، اب تیل پڑا، آپ کو لکھو تو لکھ سکے گا، قلم نہیں لکھے گا، اس کی چکنائی ہے۔ ایسے ہی جب آدمی مال والا ہو گیا، ہاں، تو پھر حق بات اثر نہیں کرے گی، ہاں، حق بات قبول نہیں کرے گی، اس کے مال آڑے آئے گا۔ پھر زکوٰۃ آئے گی تو زکوٰۃ بھی نہیں دے گا کہ اتنی بڑی زکوٰۃ، ہاں، حالانکہ زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ ہے، 100 میں 2.5 روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 40واں حصہ، یہ حساب ہے زکوٰۃ کا۔ ہمارے پاس جو مال ہے، سونا چاندی ہے، تو اس زکوٰۃ کا حساب ہی ہے 40واں حصہ، یہ نیچے 40، تو کم ہے، 100 میں 2.5 روپے، زیادہ نہیں ہے، لیکن جب مال زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ بھی زیادہ ہوگا۔ 40 کروڑ ہوں گے تو 1 کروڑ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اب 1 کروڑ اس کا گلا پکڑے گا، 1 کروڑ، یہ نہیں کہ مجھ کو اللہ نے 40 کروڑ دیے، ہاں، تو وہ 1 کروڑ اس کا گلا پکڑے۔ یہی قارون اسی میں گیا، قارون اسی میں گیا، اللہ نے اس کو مال دیا تو وہ مالدار ہو گیا، اس کو مال سے محبت ہو گئی، اب کہ میرے مال میں نے بنایا ہے، میں نے کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کہا یہ تو میں نے کمایا ہے، میں نے بنایا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں، تو حق ہی اڑا دیا، حالانکہ اللہ نے دیا تھا۔ اس لیے اپنی ایمانی طاقت بنانی ضروری ہے کہ جب آدمی ایمانی طاقت بناوے گا تو خدا کا ڈر پیدا ہوگا۔ کہ ایمانی طاقت میں کیا ہوگا؟ کہ ایمانی طاقت میں خدا کا ڈر آتا ہے۔ جیسے آنکھ کی طاقت ہوگی تو روشنی آئے گی، کان کی طاقت ہوگی تو سنے گا، جی ہاں، تو ایسے ہی ایمان میں طاقت آئے گی، تو ایمان میں طاقت آئے گی تو خدا کا ڈر پیدا ہوگا، ہاں، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، جی ہاں۔ اس لیے اللہ نے ڈرانے کی باتیں بھی سنائی اور رحمت کی باتیں بھی سنائی۔ کچھ لوگ رحمت کے شوق میں، انعام اکرام کے شوق میں عمل کرتے ہیں کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، اس کے شوق میں عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خوف میں عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے دونوں قسم کی باتیں قرآن و حدیث میں اتاری۔ اللہ کی رحمت کی امید کی باتیں بھی ہیں، انعام اکرام کی باتیں بھی ہیں، جی ہاں، اور ڈرانے کی باتیں بھی ہیں۔ ان باتوں کو جاننا، سننا ضروری ہے۔ فضائل
جو پڑھے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آدمی سمجھے کہ عمل کے کرنے پر کیا ملے گا اور عمل نہ کرنے پر کیا مصیبتیں آئیں گی. ہاں پھر کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ کچھ نہیں ہوتا، لوگ کہتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہونے والا ہے، ہوتا نہیں ہوا نہیں ہے، ہونے والا ہے. اس کا وقت آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک دم پکڑ نہیں کرتے کہ آج گناہ کیا آج پکڑ کر، ایسا نہیں کرتے، بلکہ موقع دیتے ہیں. آج سمجھے گا کل سمجھے گا، پھر توبہ کر لے گا، اس لیے موقع دیتے ہیں. لیکن دیکھا کہ اب کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں ہے اور آگے نکل گیا تو پھر ہاتھ پڑے گا اللہ تعالیٰ کا. یہاں پکڑ کا ہاتھ پڑتا ہے. ایک مدت تک موقع دیتے ہیں، بات سمجھانے والے بات بھی سمجھاتے ہیں. یہاں اللہ موقع بھی دیتا ہے، سمجھانے والے سمجھاتے بھی ہیں، یہاں سکھانے والے سکھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن دھیان نہیں ہوتا اس طرف. تو پھر ایک موقع کے بعد پھر پکڑ آتی ہے. ہاں یہی وجہ حالات کے بگڑنے کے، جو حالات بگڑ رہے ہیں وہ اس وجہ سے حکم کو اپنے وقت پر پورا نہیں کیا اور اللہ نے موقع دیا. اب وہ موقع بھی آگے آ گیا تو پھر موقع کے بعد وہ پھر پریشانیوں کے ذریعے سے پکڑ کرتے، حالات بگاڑ دیتے. دنیا میں اللہ تعالیٰ حالات بگاڑ کر کے پکڑ کرتے. جنت دوزخ تو یہاں ہے نہیں، سزا دینے کے لیے دوزخ یہاں نہیں ہے، وہ تو موت کے بعد ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حالات بگاڑ دے تاکہ یہ سدھرے. حالات بگڑنے کی سزا سدھارنے کے لیے ہے، آخری سزا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ان کے حالات کو بگاڑتے ہیں تاکہ یہ سدھرے. پہلے تو دعوت دیتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، برکت بتاتے ہیں، جب نہیں مانتا تو پھر حالات بگاڑتے ہیں. جان میں، مال میں، کاروبار میں پریشانیاں پڑتی ہیں تاکہ یہ رجوع کرے اللہ کی طرف. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ ہم اعلیٰ درجے کی سزا دینے سے پہلے ادنا درجے کی سزا اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ واپس آ جائے. ہاں غلط جگہ چلا گیا ہے، مال کی لالچ میں، مرتبوں کے عہدوں کی لالچ میں، دوسری لالچوں میں غلط چلا گیا ہے تو اس کو حالات بگاڑتے ہیں. حالات اس لیے بگاڑتے ہیں تاکہ یہ واپس آئے. لیکن پھر بھی واپس نہیں آتے تو پھر اگلی سزا اس سے آگے ہوتی ہے. پھر آخر میں موت دے کر پھر اپنی سزا میں اس کو ڈال دیتے ہیں. جی ہاں، اس لیے میرے دوستو گویا کہ ٹھوک ٹھوک کر کے قدم رکھنا ہے. ہاں یعنی بچ کر کے چلنا ہے تاکہ کوئی اللہ کی پکڑ میں نہ آئے. اللہ کی پکڑ سخت ہے. ہاں اور اللہ کی مدد بھی بہت بڑی ہے، اللہ کی نعمت بھی بہت بڑی ہے، اس طرح پکڑ بھی بہت بڑی ہے. اس لیے اپنے آپ کو دین سکھا کر کے پابند کرے. صحیح وہی ہے کہ دین سیکھے اور پابند ہے. دین سیکھے پابند ہو کیا کرے؟ دین سیکھے، دین سیکھنے کے لیے وقت لگاوے، جماعتوں میں وقت لگاوے، ایسی مجلسوں میں آوے تاکہ احساس پیدا ہو جائے. جی ہاں، اگر ایسی مجلسیں بھی نہیں ملے گی تو احساس بھی نہیں پیدا ہوگا. نشہ چڑھ جائے گا. نشہ چڑھ جائے گا کس کا؟ کہ جہالت کا. جہالت کا نشہ. پھر حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نشے میں ہے. جی ہاں، اس لیے روزانہ توبہ کرنی ہے، روزانہ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے اور اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، خصوصاً فرائض کا پابند کرنا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کے فرائض ہیں. حلال کمائی، یہ فرائض کہلاتے ہیں. یہ فرائض کہلاتے ہیں. اس کا تو اپنے آپ کو ہر حال میں پابند کریں. یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. آج شب جمعہ ہے. ہاں، اس کی بھی قدر کرنی ہے. کل کے جمعہ کے دن کی بھی قدر کرنی ہے. جی ہاں، حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو.
پھر جمعہ کے جو آداب ہیں غسل کرنا وغیرہ، وہ جمعہ کے دن کی نیکی بڑھ جاتی ہے. 1 روپیہ خیرات کرے گا جمعہ کے دن تو 70 روپے کے برابر ہوگا. 70 یعنی 70. ہاں، کہ جمعہ کے دن کی نیکی بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھے. جمعہ کے دن کے اعمال کریں، جمعہ کے دن کی سنتیں ادا کریں، سورہ کہف پڑھیں. جمعہ کے دن، جمعہ کی اس شب میں سورہ دخان پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے. جی ہاں، اور جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑھا جاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جمعہ کا دن ہے. آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، اسی دن ان کو جنت سے باہر لایا گیا تھا دنیا میں اتارنے کے لیے. یہ سب، اور قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی. تو جمعہ کا دن بڑا دن ہے ہمارے اسلام میں. مسلمانوں نے اس کو کھویا ہے. جی ہاں، مسلمانوں کو جمعہ ملا ہے، یہودیوں کو شنیچر ملا ہے، نصرانیوں کو اتوار ملا ہے. جب ان کو دیا گیا تو انہوں نے شنیچر اور اتوار لیا اپنے لیے، ہم کو جمعہ دیا. ہاں، اس سے بہتر دن نہیں ہے. اس لیے جمعہ کے دن کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رسول سے نے پوچھا کہ شب قدر بڑی مبارک رات ہے، اگر مجھ کو شب قدر مل جائے یا رسول اللہ تو میں کون سی دعا مانگوں؟ مجھ کو اگر اللہ شب قدر دے دے، مل جائے مجھے، تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتائی. وہ دعا یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ شب قدر، یہ دعا روز مانگنی چاہیے. کبھی تو شب قدر ہوگی اور کہاں جائے گی؟